السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، ان دنوں ماہ ربیع الثانی کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں مدارس اسلامیہ کے اندر طلبہ کا ششماہی امتحان ہوا کرتا ہے۔ لفظ امتحان کا نام آتے ہی طلبہ کے ہاتھ پاؤں سے پسینہ چھوٹنے لگتا ہے۔ امتحان مکتب کا ہو یا اولیاء درجات کا، ہر جگہ یہی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ایک ہی احساس جاگتا ہے اور ایک ہی دھن سوار ہوتا ہے۔ کتابیں رٹنے اور راتوں میں جگنے میں جو مزہ ایک طفل مکتب کو آتا ہے، وہی سرور اس طالب علم کو بھی حاصل ہوتا ہے جو منتہی درجہ کا ہے۔ جہاں ناکامی کا خوف بھوت بن کر سوار ہو جاتا ہے، وہیں پاس ہونے کی امنگیں دونوں طرف بلائیں لیتی ہیں۔ کچھ طالب علم تو وہ ہوتے ہیں جنہیں بس ترقی چاہیے تاکہ آسانی سے دوسری کلاس حاصل کر لے۔ ان کا منتہی مقصود بس اتنا ہوتا ہے کہ کسی طرح پاس نمبر لے آئیں۔ وہ اسی کے لیے پڑھتے ہیں، اسی کے لیے کلاس میں آتے ہیں اور اسی کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ انہیں زمانے کی برق رفتاری کو تھامنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور اس کے باغ کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ زمانے کے دھارے میں بہتے رہتے ہیں اور اسی میں عافیت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ تعلیم کی وسعت کیا ہے اور علم کے تقاضے کیا ہیں اور ملت کا ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ دوسرے وہ طلبہ ہوتے ہیں جنہیں آگے بڑھنے کا شوق تو ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ نمبرات کے حصول کے لیے کوشاں ہوتے ہیں تاکہ اونچے عہدہ و منصب پر فائز ہو سکیں، بڑی نوکریاں حاصل کر سکیں اور اپنے گھر اور آنگن میں امیری کا شجر لگا سکیں۔ ان کے سامنے دنیاوی آسائشیں ہوتی ہیں اور یہی ان کا خواب ہوتا ہے، اور بس انہیں نہ تو اپنی عاقبت کی فکر ہوتی ہے اور نہ ہی اپنی قوم کی۔ ٹھاٹ باٹ کی زندگی جی لینا اور خوش عیش رہ لینا، یہی ان کی معراج اور یہی ان کا کمال ہوتا ہے۔ تیسرے وہ طلبہ ہیں جن کے سامنے زندہ مقاصد ہوتے ہیں، زندہ دلی ہوتی ہے، اپنے رب کی رضا اور اس کی منشا ہوتی ہے۔ ان کی ساری تمنائیں، آرزوئیں بس یہ ہوتی ہیں کہ خالق و مالک کی معرفت حاصل ہو، اس کی خوشنودی مل جائے۔ وہ قوم ملت کے لیے جینے کو سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ اصلاح امت کی فکر ان کے اندر ہوتی ہے۔ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ وہ اسی کے لیے جیتے اور مرتے ہیں۔ کہیں دین و شریعت کے خلاف کوئی آواز بلند ہو، کہیں شرک و بدعت کی صدا بلند ہو، وہ اس پر سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، شمشیر برہنہ ہو کر میدان عمل میں کود جاتے ہیں، قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، انہیں بیدار کرتے ہیں، انہیں گرماتے ہیں۔ قال اللہ و قال الرسول کی زمزمہ سنجیوں سے تاریک راتوں کو سحر کرتے ہیں اور اپنے قول و عمل، اپنے کردار، اپنے اخلاق کے نور سے تیرگیوں کو دور بھگاتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا جینا مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اس راہ میں سب کچھ لٹا کر بھی خوش ہوتے ہیں۔ ان کا دامن اگرچہ دنیاوی ٹھیکریوں سے خالی ہو، مگر ان کا ایمان ہمالہ سے زیادہ قوی اور فولاد سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ امتحانات کی کامیابی کو دراصل آخرت کی کامیابی کا زینہ سمجھتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہے۔ ہر شخص اس جگہ امتحان کے پیپر لکھ رہے ہیں۔ ان کے اچھے اور برے نتائج ایک دن سامنے آئیں گے۔ کامیاب وہی ہوگا جس نے صحیح لکھا ہوگا، اور نمبرات انہی کو ملیں گے جنہوں نے اس عارضی اور فانی دنیا میں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب مٹی کے کھلونے ہیں، نقوش ہیں، چھاؤں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور پوری زندگی ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔